سورہ القلم میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو کفار کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں۔ یعنی اگر اللہ پاک کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتی تو کافروں کی حاسدانہ نظروں کا شکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے، کیونکہ کافروں کا یہ سوچنا تھا کہ ہمیں نبی کا رتبہ کیوں نہیں ملا، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، ہم پہ کوئی کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی، اتنا روب، اتنا دبدبہ، اتنا اعلیٰ مقام ہمیں کیوں نہیں ملا، کاش یہ سب کچھ ہمارا ہو جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کرتا تو عنقریب کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیتے۔ تو عزیز دوستو، یہ آیت صاف صاف نظر بد کے بارے میں بیان کر رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو شخص اللہ کی حفاظت میں موجود ہو تو اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچاتا ہے۔ یعنی ہر شخص کے اوپر ہر شخص کی نظر بد لگنا ضروری نہیں، جس شخص کے اوپر اللہ پاک منظور کرتا ہے اسی شخص کو نظر بد لگتی ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جس طرح نظر بد لگنے کی چند نشانیاں یا چند علامات ہیں، اسی طرح نظر بد ختم ہونے کی بھی چند نشانیاں اور علامات موجود ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں پھل کبھی بھی درخت سے نہیں نکلتا۔ اگر یقین نہ آئے تو آپ درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ملے گی۔ اناج کبھی بھی زمین سے نہیں نکلتا، اگر یقین نہ آئے تو آپ زمین کھود کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ملے گی۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، وہ چاہے تو لکڑی کے اندر سے پھل پیدا کر دے، وہ چاہے تو مٹی کے اندر اناج پیدا کر دے، وہ چاہے تو بادلوں میں سے پانی برسا دے، وہ چاہے تو زمین کے اندر سے پانی نکال دے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے اور اس کا فرمان ہے کہ تم سب کا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہوتا ہے، لوگ کسی کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا کاروبار، اچھے بیوی بچے، اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا دیکھ لیں تو ان لوگوں کی حسد ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہائے، یہ کتنا اچھا کھاتا ہے، یہ کتنا اچھا پہنتا ہے، اس کے بیوی بچے کتنے اچھے ہیں، اس کا کاروبار کتنا اچھا ہے، کاش یہ سب کچھ میرا ہو جائے، کاش یہ سب کچھ مجھے مل جائے، کاش اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ تو عزیز دوستو، پل بھر کے اندر اندر نظر بد لگ جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے کے جا سکتی تو وہ نظر بد ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ کی قضاء و تقدیر کے بعد سب سے زیادہ اموات میری امت میں نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ تو عزیز دوستو، ان روایات سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ اگر آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھی جا چکی ہے تو وہ نظر بد کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے، یا آپ کی جان تک نظر بد کی وجہ سے جا سکتی ہے۔ نظر بد کا وار پل بھر میں شروع ہوتا ہے، جس کی پہچان منہ کی پلاہٹ سے شروع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ جسم تک پہنچ جاتی ہے، جس میں اچانک چکر آنا شروع ہو جانا، یا سینے میں اچانک سے گھٹن شروع ہو جانا، یا اچانک سے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا، یا اچانک سے آپ کا نیچر چینج ہو جانا، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک سے آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے، اچانک سے آپ کے جسم کے اوپر نیلے کلر کے نشان نظر آ جائیں، اچانک سے آپ کی آنکھیں یا جسم کا کوئی حصہ کانپنا شروع ہو جائے، تو عزیز دوستو یہ نظر بد کی نشانیاں اور علامات ہیں، یعنی آپ کے اوپر نظر بد موجود ہے اور وہ چند ہی لمحات کے بعد اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ نظر بد کے علاج کے لیے آپ نے سب سے پہلے سورہ قلم کی یہ آیت وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیت آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 7 مرتبہ نظر بد سے بچاؤ کا دم بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسد حاسد وکل عین واسم اللہ یشفیکا، یہ دم بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 7 بار سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ آپ نے دونوں ہاتھ پھیر لینے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں نظر بد لگتی تو پل بھر کے اندر ہے، یعنی کہ پل بھر کے اندر وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، لیکن اس کا علاج شروع ہونے میں 2 سے 3 دن کا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر تو جس شخص کی نظر بد لگی ہو اس کا غسل کیا ہوا پانی آپ اپنی کمر پہ بہا دیں تو وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت وہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو کس کی نظر لگی ہے
یا ایک سے زیادہ انسانوں کی اگر آپ کو نظر لگی ہے یا جناتی نظر بد آپ پہ موجود ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے سورہ قلم کی یہ آیت 7 بار، نظر بد سے بچاؤ کا دم 7 بار، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو 7 بار پڑھ کے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ پھیر لینی ہے۔ نظر بد ختم ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کی رنگت یعنی کہ آپ کے منہ کے اوپر جو پلاہٹ آئی ہوئی تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ سے اٹھنے یا چلنے نہیں ہو رہا تھا تو آپ آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے سٹمک میں یعنی معدے کے اندر بہت زیادہ پرابلم یا گیس یا ایسیڈیٹی موجود تھی تو وہ 2 دن کے اندر اندر آرام آرام سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے جسم کے اوپر جو نیل کا نشان موجود تھا وہ فوری طور پہ غائب ہو جائے گا، 1 دن کے اندر اندر وہ مکمل طور پہ غائب ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ وہ نشان کہاں گیا۔ آپ کی آنکھوں کا پھڑکنا یا جسم کے حصے کا پھڑکنا مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو اگر بھوک لگنا ختم ہو چکی تھی تو وہ بھوک مکمل طور پہ پھر سے شروع ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں جو ہم آپ کو نشانیاں اور علامات بتاتے ہیں اس کے ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، یعنی کہ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ کروایا لیکن آپ کی رپورٹس بالکل کلیئر تھیں اور اس کے ساتھ آپ میں نظر بد کی نشانیاں موجود تھیں، تو آپ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کو کسی بھی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے